جہاں انسانوں کی مختلف ٹائپس ہوں گی اور وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں، تو وہاں پرسنالٹی کلیشز ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. انسانی فطرت میں ہے کہ وہ جہاں کام کر رہا ہے، جو جس ٹائپ کا کام کر رہا ہے، اسے وہ اپنی ڈومین سمجھ لیتا ہے. یہ میری امپائر ہے. کہیں کچھ غلط کام ہو رہا ہے، کہیں کچھ نیگلیجنس ہو رہی ہے، ہم میں سے ہر آدمی انسان ہے، کوتاہی ہوگی، ہر ایک سے ہوگی. جی لیکن اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ ہے. ہیومن نیچر میں ہے کہ آپ ریمائنڈر برداشت نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں کرتا. ہیومن نیچر ہے. دیکھیے، جہاں بہت سے لوگ کام کر رہے ہوں گے، بالخصوص وہ ادارے جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، جی ایک قدرتی امر ہے. اختلاف رائے پایا جائے گا. اس اختلاف رائے کی وجہ سے آپس میں چپکلش چلے گی، ایک دوسرے کی ٹانگ بھی گھسیٹی جائے گی. اس کو مختصراً آپ کہہ دیتے ہیں آفس پالیٹکس. جی قدرتی امر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں تمام اقسام کے لوگ ہیں. وہ جو مشہور ایک محاورہ ہے کہ آل ٹائپس آف پیپل فارم دس ورلڈ. تو جہاں انسانوں کی مختلف ٹائپس ہوں گی اور وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں، تو وہاں پرسنالٹی کلیشز ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور زندگی میں ہر آدمی جو بڑے اداروں میں کام کر رہا ہے، وہ فیس اسے کرنا پڑ جاتا ہے، چاہے یا نہ چاہے، لیکن اس کو اسے فیس کرنا پڑ جاتا ہے. اب اس پر ہمارے دو تین طرح کے رویے ہو سکتے ہیں. ایک تو ہم فوری طور پر ریئیکٹ کر جائیں اس کو. دوسرا یہ ہے کہ ہم ریزینٹ کریں لیکن خاموش رہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ وی شوڈ لاف اٹ آؤٹ. یہ جو تیسری آپشن ہے ہماری، جی یہ بہت کم لوگ ایکسرسائز کر پاتے ہیں. اس کے لیے مینٹلی بڑا میچور ہونا ضروری ہے. انسانی فطرت میں ہے کہ وہ جہاں کام کر رہا ہے، جو جس ٹائپ کا کام کر رہا ہے، اسے وہ اپنی ڈومین سمجھ لیتا ہے. یہ میری امپائر ہے. وہ اس میں کسی کو پاؤں رکھنے نہیں دینا چاہتا. بالکل. زیادہ تر جو کلیشز آتے ہیں وہ اصل میں اس کا نتیجہ ہوتے ہیں کہ بعض کا ہم یہ سمجھنے میں جسٹیفائی ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی ہمارے کام میں دخل دے رہا ہے. جی بعض کا بلکہ اکثر اوقات تو وہ غلط فہمیوں کا نتیجہ ہوتا ہے. پھر ہمارے یہاں ایک اور دل پسند مشغلہ کہہ لیجیے اسے، وہ یہ ہے کہ جب میٹنگ ہوتی ہے تو میٹنگ میں ہم اپنے کام کی بات کم کرتے ہیں، دوسروں کے کام میں زیادہ دخل اندازی اور نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں. اس سے کوئی زیادہ اچھی صورتحال جنم نہیں لیتی. اگر تو ہم کہیں کچھ غلط کام ہو رہا ہے، کہیں کچھ نیگلیجنس ہو رہی ہے، ہم میں سے ہر آدمی انسان ہے، کوتاہی ہوگی، ہر ایک سے ہوگی. جی لیکن اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ ہے. اگر ہم اس طریقے اور سلیقے سے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو ہر آدمی اسے پازیٹیولی لے گا. لیکن جو ہمارا سٹائل ہے، جب ہم اس سٹائل میں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو لوگ اوفینڈ ہو جاتے ہیں. وہیں سے پالیٹکس جنم لے لیتی ہے. صحیح. تو یہ ہر ادارے میں ہوتا ہے. اس کو ذہنی طور پہ ہمیں قبول کر لینا چاہیے کہ جہاں 5-6 ہزار آدمی کام کر رہا ہے، 10 ہزار آدمی کام کر رہا ہے، وہاں ہر رویے کے مالک انسان مل جائیں گے اور وہاں بہت کچھ دیکھنا پڑے گا. ایون ایز دی ٹاپ مین کے طور پہ بھی ہمیں مختلف رویوں کا واسطہ پڑ جاتا ہے. جی
میں اصل اب آپ کے ساتھ نا ایگزیکٹلی سینیریوز رکھتا ہوں 3-4 ایگزیکٹلی جو آرگنائزیشنز میں ہوتے ہیں. اب جیسے ایک پوزیشن لیٹ سپوز ڈائریکٹر کی آئی اور ایک ڈائریکٹر آ گیا جو کہ بڑا ہائی فائی ڈائریکٹر ہے, ہائرنگ ہو گئی اس کی, سب کے سامنے اس کی جو ہے وہ انٹروڈکشن اس کا دے دیا گیا, اس کو بریفنگ دے دی گئی. اچھا, اب جو لوگ 10 سال سے کام کر رہے ہیں یا وہ جو 8 سال سے کام کر رہے ہیں, جنہوں نے اپنا خون پسینہ اس آرگنائزیشن کو دیا, اب انہوں نے آپس میں مل کے یہ پلان کیا کہ یہ تو ہمارے اوپر آ کے بندہ بیٹھ گیا, ہم تو سارا کام ہم سے کروا رہے ہیں, ہم سے ساری زندگی اس ادارے کو ہم نے ڈیولپ کیا ہے. لیکن کیونکہ سی او جو چیئرمین ہوتا ہے ڈیفینیٹلی اس کا ویژن زیادہ ہوتا ہے, اس کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے, اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب جو میرے پاس لوگ ہیں اب یہ آرگنائزیشن اس سے آگے نہیں لے کے جا سکتے, اسی لیے اس کو ضرورت پڑتی ہے ایک سی او کی یا ایک ڈائریکٹر کو ہائر کرنے کی. اچھا, اب وہ ہائر ہو گیا, اب اس کی سیٹنگ بھی ہوگی, سارا کچھ ہو گیا, اب وہاں پہ پلاننگ ہونی شروع ہو گئی کہ اس کو نہیں اب ہم نے چلنے دینا. اب کیونکہ ڈیٹا کی باری آئے گی, کوئی چیز کی باری آئے گی, ڈیلیز کریں گے وہ نیچے والا جو سٹاف ہے. اگر مالک نے کہا ہے کہ پریزنٹیشن دینی ہے آپ نے, تو پریزنٹیشن تو وہ ڈیٹا کی بنا پہ دے گا, وہ ڈیٹا کو ڈیلے کریں گے یا مینوپولیٹ کریں گے. اچھا, اب وہ جو ڈائریکٹر ہائر ہوا ہے اب وہ فرسٹریٹ ہو رہا ہے. اچھا, اس کی کوئی چھوٹی سی بھی بات ہوگی اس کو پکڑ لیا جائے گا, اس کو اتنا زیادہ اس کو بڑھایا جائے گا. اگر اس نے غصے میں کسی کے ساتھ بدتمیزی کر دی یا اس نے غصے میں کوئی بات کہہ دی تو اس کی بات کو بار بار ہائی لائٹ کیا جائے گا. کوئی اس طرف سے مالک کے کان بھر رہا ہے, کوئی اس طرف سے کان بھر رہا ہے. اب وہ جو ڈائریکٹر ہے اب اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے. وہ ڈائریکٹر فرسٹریٹڈ بھی ہے, اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں کس آرگنائزیشن میں آ گیا ہوں, یہاں پہ تو لوگ کوآپریٹو نہیں ہیں. اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ علی عباس صاحب, آپ اصل میں تھوڑا سا ایسے نئے آنے والے ڈائریکٹر کو جی انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے. جو آدمی اتنی سینئر پوزیشن پہ پہنچ گیا ہے, جی جی آبویسلی اس نے ایز جونیئر ایگزیکٹو کام شروع کیا کیا ہوا ہے, بالکل کیا, اور وہ درجہ بدرجہ اوپر جاتا رہا ہے اور فائنلی وہ اس سینئر پوزیشن پہ آ گیا. صحیح, اور اس کے پیچھے 20-25 سال کا ایکسپیرینس موجود ہے. صحیح, وہ ایکسپیرینس ون سائڈڈ نہیں ہوتا, سنگل ڈائمینشن کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. صحیح, وہ ایکسپیرینس ملٹی ڈائمینشن ایکسپیرینس ہے. اس میں مین مینجمنٹ بھی ہے, اور مین مینجمنٹ میں آپ کو ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اور ان کو ہینڈل آپ نے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کام کے سلسلے میں ہر روز ایک نئی پرابلم آدمی فیس کرتا ہے. تو بائی دا ٹائم اس پوزیشن پہ پہنچتا ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ بڑا مسئلہ نہیں رہتا, حل کر لیتا. اتنی بیٹنگ اس پوزیشن تک پہنچتے پہنچتے مل گئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ انسان بڑا میچور ہوتا ہے, بڑا تحمل آ گیا ہوتا ہے. تو وہ جو آدمی نیا آیا ہے ڈائریکٹر, وہ فرسٹریٹ نہیں ہوگا, صرف سچویشن کو ایویلویٹ کرے گا. صحیح, اور اس کو پہلے ہفتے 10 دن میں اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں سے میرے ساتھ کوآپریشن ہونی ہے, کہاں سے نہیں ہونی. Now he, through his experience, knows the methods how to overcome those non-cooperative staff. صحیح, تو وہ بڑی آسانی سے ایک کام کرتا ہے. ایک بڑی سمپل تکنیک ہوتی ہے, یہی تکنیک سبارڈینیٹ بھی آزماتے ہیں, اور وہی تکنیک اوپر بیٹھا ہوا آدمی وہ آزما لیتا ہے کہ ایسے لوگ جو اس کی موجودگی کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے, وہ ان کے سامنے کچھ دفتر کے کام اس انداز میں رکھ دیتا ہے جی جی, کہ ان سے حل نہیں ہوتے. ہیومن نیچر میں ہے کہ آپ ریمائنڈر برداشت نہیں کرتے, کوئی بھی نہیں کرتا, ہیومن نیچر ہے.